نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب کہہ دیا اعلان کر دیا تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے وقال موسیٰ ان تکفروا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کفر کرو انتم ومن فی الارض جمیعا تم بھی اور جو زمین میں ہے وہ سارے کے سارے فإن اللہ لغنی حمید پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے تعریفوں والا ہے الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے قوم نوح وعاد وثمود نوح علیہ السلام کی قوم کی اور قوم عاد اور قوم ثمود کی والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان سے بعد گزرے لا یعلمہم الا اللہ نہیں جانتا ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاءتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ فردوا ایدیہم فی افواہہم پس لوٹایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں وقالو اور کہا انہوں نے انا کفرنا بما ارسلتم بہ بے شک ہم نے کفر کیا اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور بے شک ہم شک میں ہیں اس سے جس کی جانب تم ہمیں بلاتے ہو بڑے گہرے شک میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع آیات نمبر 7، 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال اجالے کی جانب اور وذکرہم بایام اللہ کے ایام یاد دلا کر ان کو نصیحت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہی جاری تھی
کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اے میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑتے تھے، اور اس بڑی مصیبت سے نجات اللہ نے دی، تو اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور آج کے سبق میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات بقیہ آگے جاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب نعمتوں کو یاد کرو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، جیسا کہ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو تو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو گن تو نہیں سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سورہ لقمان میں فرمایا زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، جتنے سمندر ہے جتنے دریا ہیں ان کی سیاہیاں بنا دی جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں، پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں اللہ کی نعمتوں کو، اور لکھنے والوں کا نام اللہ نے نہیں لیا کہ کون لکھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب لکھیں، چھوٹے لکھیں، بڑے لکھیں، اپنے بیگانے سب لکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں جو سمندروں کی بنائی گئی ہیں، یہ کلمے ختم ہو جائیں جو دنیا کے درختوں کی گھڑی گئی ہیں، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، تیرے اللہ کی نعمتوں کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ تو غور تو کرو اللہ کی نعمتوں میں، زبان پر شکوہ آ جاتا ہے، فوراً شکایت آ جاتی ہے، گلہ آ جاتا ہے، یہ نہیں اور وہ نہیں اور یہ پریشانی اور وہ پریشانی۔ اللہ کہتے ہیں کبھی میری نعمتوں کو تو یاد کرو، تمہارے شکوے ختم ہو جائیں گے، تمہاری شکایتیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، رب نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، جو آپ چاہیں آپ کو دے دیں۔ میں نے کہا نہیں میرے مالک، میں تو یہ چاہتا ہوں کسی دن میں بھوکا رہوں اور صبر کروں، پھر کسی دن تیری نعمت ملے اور کھاؤں اور شکر کروں، میں تو صابر اور شاکر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے، تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا یعنی ناشکری کی، تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناشکری کی وجہ سے انسان سے کئی نعمتیں چھن جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ انفال میں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی چیز دیتا ہے پھر ان سے وہ چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود ناشکری کر کے اس کو ضائع نہ کر دیں۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، من سلوہ نازل کیا، سمندر سے ان کے لیے راستے بنائے، پتھر سے چشمے جاری کیے ان کے لیے، اور بادلوں کا سایہ ان پر کیا۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں نا جو اللہ ان کو یاد دلاتے ہیں۔ لیکن جب رب نے کہا تھا کہ ارض فلسطین پر جاؤ اور سجدہ کرو اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، ان بدبختوں نے اللہ کے ان احکامات کو ٹھکرایا، سجدہ شکر نہیں کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ،
جب ظالموں نے میرے حکم کو بدلا دیا جو میں نے ان کو کہا تھا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے بجائے رحمتوں کے پھر ان پر سخت ترین عذاب نازل کیا۔ کیوں؟ بما كانوا يفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ناشکری کرتے تھے۔ جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے، اللہ اپنی نعمتیں چھین کر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ غور کریں، پانی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ بہت بڑی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی کو جوڑ رکھا ہے۔ پانی نہ ہو تو کوئی زندہ نہ رہے، لیکن یہی پانی نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب بن گیا۔ یہ جو پانی اتنی بڑی نعمت تھی، فرعون کی ساری قوم کے غرق ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جب ناشکریاں ہوں تو پھر کیا ہے، میری نعمتیں بھی عذاب بن جایا کرتی ہیں۔ ناشکری کی یہ سزا ہے۔ ہاں ابھی سیلاب آیا، ہمارے یہاں پانی کتنی بڑی نعمت تھی، یہاں ہم ترس رہے ہیں، ٹینکر ڈلوا رہے ہیں، اور وہاں اللہ نے بستیوں کی بستیاں غرق کر کے رکھ دی۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا بن جاتی ہے؟ عذاب بن جاتی ہے جب ناشکری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں ہوا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہوا کے بغیر سانس کوئی نہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ہوا کو جب مسلط کیا قوم عاد پر تو پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے بتایا جب ناشکریاں ہوں گی تو جو میری نعمت ہے وہی عذاب بن جائے گی۔ اور آگ جو ہے یہ تو ذریعہ ہے، یہ تو سبب ہے عذاب کا، جلانے کا، نقصان کا، لیکن جب اللہ کا شکر کرنے والا اللہ کا بندہ ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جاتا ہے تو یہ آگ اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کے ساتھ تعلق، اگر اللہ کا شکر ہوگا تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اگر اللہ کی ناشکری ہوگی تو پھر پکڑ ہی پکڑ ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہہ دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں اضافہ کروں گا، زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا، اے میری قوم والو، ان تکفروا انتم، اگر تم سارے کافر بن جاؤ، تم سارے ناشکرے بن جاؤ، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں ہیں وہ بھی سارے کے سارے ناشکرے اور کافر بن جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ کی تعریفوں میں، اللہ تعالیٰ کی ملک میں تمہارے کافر بن جانے سے کوئی کمی واقعہ نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے سارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں، اللہ سب کو دیتا جائے، اللہ کے ملک میں کوئی کمی نہیں آتی، اور سارے شکر گزار بن جائیں، اللہ کے ملک میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا، سارے کافر بن جائیں، اللہ کے ملک میں کمی کوئی نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ملک میں تو کمی نہیں آتی، اپنے انجام کی فکر کرو، اپنے انجام کی فکر کرو۔ یہ ہے ذکرہم بایام اللہ، پیچھے گزر گیا نا، کل کے سبب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا موسیٰ اپنی قوم کو نصیحت کر بایام اللہ، اللہ کے ایام یاد دلا کر، ایام سے مراد وہ قومیں جن پر اللہ کا عذاب آیا وہ دن یاد کرا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، قوم نوح وعاد وثمود، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کی اور قوم عاد اور قوم ثمود کی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ جب اللہ نے آسمان سے پانی کے دروازے کھولے، زمین نے بھی پانی ابلنا شروع کیا، نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی، اور وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا، نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی، وہ بھی کشتی میں سوار نہیں تھا، حضرت نے اس کو کہا بیٹے تو بھی آ جا،
ولا تکم مع الکافرین، کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن بیٹے نے بات نہ مانی تو اللہ فرماتے ہیں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، جب بیٹا باپ کا نافرمان ہوا اللہ نے سامنے غرق کر کے رکھ دیا۔ فرمایا انجام تو دیکھو پہلی قوموں کا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد، اسی طرح قوم عاد کو دیکھو، حضرت ہود علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، قوم عاد انکار کر رہی ہے۔ ہود علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی، لیکن وہ نہیں مان رہے، کہتے ہیں لے آنا عذاب کب آئے گا، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ سچا ہے ہود تو لے آنا عذاب کب آئے گا۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت جواب میں فرماتے ہیں عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو ڈرا رہا ہوں تمہیں کہ آ جائے گا عذاب۔ فلما رأوه عارضا ممطرنا فلما رأوا عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ایک دن ایسے ہوا کہ بادل چھا گئے، وہ ہود علیہ السلام کو مزید تانے دینے لگے، تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا، وہ دیکھ بادل آیا ہے، بارش آنے والی ہے، ابھی فصلیں ہوں گی، شادابی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ریح فیہا عذاب علیم، جس کو وہ بادل اور بارش سمجھ رہے تھے اس کے اندر میرا دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، اس نے برباد کر کے رکھ دیا، پوری بستی کو اجاڑ کر رکھ دیا، کچھ باقی نہ رہا سوائے ان کے کھنڈرات کے، سب برباد ہو گیا۔ اس نے فرمایا قوم نوح وعاد، نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات تو پڑھو، قوم عاد کے حالات تو پڑھو، وثمود، اور قوم سمود کے حالات تو پڑھو۔ جب صالح علیہ السلام گئے قوم سمود کی جانب، اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ اونٹنی عطا فرمائی، فعقروها، ان ظالموں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صالح علیہ السلام نے، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، 3 دن مزے کر لو، 3 دن تمہاری زندگی کے باقی ہیں، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، فلما جاء امرنا، جب ہمارا امر آ گیا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، مکانات کے اندر بڑے بڑے مکانات اور بلڈنگیں ان کی پہاڑوں کو تراش کے بنائے ہوئی ہیں، اخذتهم الصیحہ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ایک چیخ آئی، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب الٹے پڑے ہوئے تھے، پوری بستی مری پڑی تھی، اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو اور ڈرو۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر نوح علیہ السلام کی قوم کی، قوم عاد اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، یہ چند قوموں کے قصے تو ہم نے تمہیں سنائے ہیں، اس کے علاوہ کئی قومیں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ جانتا نہیں ہے کوئی، ان کے واقعات تو ہم نے سنائے نہیں تمہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی معلوم ہو کئی قومیں برباد ہوئی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ فرمایا والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، کئی ایسی قومیں گزر گئیں جن کو اللہ کے علاوہ جانتا بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا رسلا نقص علیک من وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم انبیاء کے قصے آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کئی رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ کو سنائے بھی کوئی نہیں، کئی واقعات تو ہم نے بتائے بھی نہیں ہیں، کئی قومیں برباد ہو چکی ہیں۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان ساری قوموں کا مشترکہ حالات کیا تھے، وہ یہ تھے کہ ان کے پاس رسول جاتے واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس وہ لوٹاتے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہوں میں، ہاتھوں کو منہ میں لوٹاتے، اس کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب فردوا ایدیہم فی افواہہم، وہ نبی کی بات سن کر حیران ہو کر ہاتھوں کو منہ پر لے جاتے، میری طرف دیکھیں، بندہ کہتا ہاں یہ کوئی بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ جناب اٹھیں گے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، حیران ہو کر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھتے، ایک مطلب۔
دوسرا مطلب فردو ایدیہم فی افواہم، جیسے غصہ بندے کو آتا ہے نا، بندہ انگلی کو چک مارتا ہے، یوم یعض الظالم ولا یدیہ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبیوں کی باتوں کو سن کر اتنا غصہ آتا ہے لگتا ہے ہاتھوں کو کاٹ کھائیں گے، ایسے کرتے۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم، میرے انبیاء کے منہ پر رکھتے ہوئے چپ کرو، ہم نہیں سنتے تمہاری بات۔ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہوتے، اللہ کے نبی اللہ کا حکم سنا رہے ہوتے، وہ آگے ہاتھ دے رہے ہوتے ان کے منہوں پر، ہم نہیں سنتے تمہاری بات اور تمہاری دعوت، کیوں ہمیں سناتے ہو؟ اللہ وقالو، اور کہہ دیتے ہیں انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم نے کفر کیا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ دو ٹوک جواب دیتے، ہم نہیں مانتے جی جو تم لے کر آئے ہو، ہم اس دعوت کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضد سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کی بات مشرکین مکہ نے کی ہے، جو سورہ انفال میں ہے، سورہ انفال میں 9ویں پارے میں، کہ مشرکین کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ قرآن سچ ہے، یہ حق ہے، یہ تیرا ہی کلام ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہی رسول ہے، یہ بھی سچا نبی ہے، ہم نہیں مانتے، نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، ہم نہ تیرے رسول کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھر برسا دے آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب دے دے، ہم نہ تیرے قرآن کو مانتے ہیں، ہم نہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہے ضد، اللہ کے نبی کے ساتھ ضد ہے اور اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس کا جواب اللہ نے بہت پیارا دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہتے ہیں پتھر برسا دیں میرے محبوب، پتھر کیسے برساؤں اسی شہر میں میرا محمد جو رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تیری وجہ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں کہ نیچے رحمت للعالمین اور اوپر سے پتھر برس رہے ہوں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو لوگوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم، ہم نہیں مانتے، ہم کفر کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور بے شک ہم شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب، اس سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور شک بھی کوئی تھوڑا نہیں، مریب، تردد میں ڈالنے والا، بڑا گہرا شک ہے، ہمیں خوب شک ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہو اور تم یہ باتیں ویسے ہی کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ لوگوں نے یہ برتاؤ کیا۔ اللہ تعالیٰ میں انبیاء کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے حکم دے دیا، فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، کفر کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم، اگر کفر کیا تم نے، ومن فی الارض جميعا، اور جو زمین میں ان سب نے، فإن اللہ لغنی حمید، بس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں جانتا ان کو کوئی اللہ کے علاوہ، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس لوٹایا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں، وقالو، اور انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم نے کفر کیا اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ، اور بے شک ہم شک میں ہیں اس سے جس کی جانب تم ہمیں بلاتے ہو، بڑے